نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی نیکی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو چیز ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں یا جس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، بہت امپورٹنٹ یہ آج کا جو ہے ٹاپک ہے، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جی ہاں، پاک صاف رہنا، پاک و صاف رہنا یعنی طہارت کا خیال رکھنا۔ طہارت کا خیال رکھنا یا پاک و صاف رہنا انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، کوئی بھی معاشرے کے لوگ ہوں، اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی صفائی ستھرائی سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت میں نکھار صفائی ستھرائی اور جسمانی پاکیزگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جس مذہب، جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ایک مکمل دین ہے۔ یہاں اس دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پاک اور صاف رہنے کی اہمیت اتنی بتائی ہے کہ اس کو دین کا آدھا حصہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے حکم کے ساتھ ساتھ کہ انسان کو پاک صاف رہنا کتنا ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو، غسل کا طریقہ حکم بھی دیا، اور پھر ترغیب دلوائی، تعلیمات دلوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو ہماری زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہی ہوئے گزارنا ہے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ پاک اور صاف رہنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہمیت اور اس کے اتنے اجر بتائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی طہارت کا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے تو وہ میرا محبوب ترین بندہ ہو جاتا ہے۔ جی، عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ قرب الہی کیسے حاصل کرنی چاہیے، یہ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنی زندگی میں آپ پاک و صاف رہیں، نہ صرف جسمانی انداز میں بلکہ روحانی انداز میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک اور صاف رہنا بندے کا بہت پسند ہے، طہارت حاصل کرنا بہت پسند ہے۔ کتنا مکمل اور کتنا جامع دین ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں باتھ روم کو استعمال کرنے تک کا طریقہ بتایا۔ اللہ اکبر! یعنی کتنا خوبصورت اور فائدہ مند دین ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجاست سے کس طرح پاک و صاف رہا جاتا ہے، یہ تک ہمیں جو ہے ترغیب دلوا دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پھر ذرا غور کیجئے وضو کے اوپر، کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر کے ساتھ ہمیں پاک اور صاف رہنے کی، یعنی دن میں 5 دفعہ جب آپ اپنے اعضاء کو دھوئیں گے تو کوئی انسان کوئی گندا رہ سکے گا؟ اس کے پاس سے کسی بھی قسم کی بو یا کراہیت آئے گی نہیں۔ آپ مغربی ممالک میں دیکھ لیجئے، یہ ایک دن نہیں نہاتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے۔ ہمارا دین کتنا مکمل ہے، کتنا جامع ہے۔ نہیں، کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کو آدھا ایمان کہہ دیا گیا ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک اور صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنی جسم کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھے۔ روح کی طہارت یعنی روح کی پاکیزگی یہ ہے کہ اس کو کفر، شرک اور بدعت جیسی نجاستوں سے پاک رکھ کے صالح عقیدے اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ آراستہ کیا جائے، اور جسم کی طہارت یہ ہے کہ اس کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک اور صاف رکھ کر سلیقے اور آداب کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے۔ یہ جو حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اصل میں امت کی اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر دھیان دلایا ہے کہ سب سے پہلے پاکیزگی کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ انسان ایکچولی 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ان دونوں کو پاک کر کر اللہ کی طرف بڑھے۔ دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل ایمان رکھتا ہے، در حقیقت یہی انسان کے ایمان کی بنیاد ہے، اور انسان جب جسم کی پاکی بھی اختیار کر لیتا ہے تو انسان کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفائی کو، طہارت کو، پاکیزگی کو اتنا زیادہ اہم جز قرار دے دیا ہے کہ نہ صرف ہم انسانوں کو بلکہ پیغمبروں کو بھی اس چیز کا حکم تھا
آپ سورہ مدثر میں آیت نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی اپنے کپڑے یعنی لباس کو صاف ستھرا کرو، اپنے آپ کو معطر رکھو اور ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے پرہیز کیا کرو۔ تو اس حدیث سے اندازہ کر لیجئے کہ صاف ستھرا رہنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں ہر طرح سے صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ جب نبیوں کو، پیغمبروں کو اس بات کا حکم مل چکا ہے قرآن پاک میں، تو سوچیں میرے اور آپ کے لیے اس چیز کو اپنانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا نا۔ نہ باطنی صفائی کریں، نہ ہم ظاہری صفائی پر کوئی عمل پیرا ہوں، تو سوچیں روز محشر پھر اس کی پکڑ بھی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبوب ہیں وہ لوگ جو صاف اور ستھرے اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ جس بات کا حکم دیا گیا تھا قرآن مجید کے ذریعے، تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور جن حکم پر عمل نہیں ہوتا ان کی سزائیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ سب تو ہم کو پتہ ہے کہ ظاہری جو صفائی ہوتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، کہ پانی کے ذریعے آپ جو ہے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور اس کو اور نکھارنے کے لیے ہم کچھ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمیں ہاتھوں کو دھونا ہے یا جسم کو دھونا ہے، غسل لینا ہے، تو باڈی واش ہے، شیمپو ہے اور ہینڈ واش ہے، سوپ وغیرہ، ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے۔ اچھا، دانتوں کے کلین کرنے کے لیے بھی ہمارا بچہ گرو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ 3 سال کا یا 2 سال کا بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو اس چیز پر تنبیہ کرتے ہیں کہ اسے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، کس سے؟ ٹوتھ پیسٹ سے۔ اچھا، مسواک بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ ظاہری صفائی کے لیے ہمیں کیا کیا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ سب چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو ہم غسل نہیں لیتے، انتظار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ ہو جائیں۔ کیا ہم نے کبھی دل کی صفائی کے لیے سوچا ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے دل صاف ہوتا ہے؟ کون سے ایسے کلمات ہیں، کون سے ایسا ذکر ہے، کون سا ایسا ورد ہے، یا کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد ہمارے دل صاف ہو جائے؟ واحد ایک ہی چیز جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، قرآن پاک۔ قرآن پاک کو پڑھ کر آپ کی نہ صرف ذہنی، جسمانی، بلکہ آپ کی دل کی کیفیت بھی بدلے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کیجئے، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں بغض مت رکھیں، کینہ مت رکھیں۔ جو قرآن پاک میں دل کی بیماریاں آئی ہیں ان سے بچیں۔ پھر صبح شام جیسے فرشتے ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنے دل کی صفائی کرنے کے لیے صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا، اس کی بڑائی بیان کرنی ہوگی، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بنیں گے نا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا محبوب بندہ قرار دے دیتا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 22 میں آیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اچھی طرح پاک و صاف رہتے ہیں۔ دین اسلام نے جسمانی طہارت کے ساتھ روحانی طہارت پر بھی بہت زور دیا ہے۔ طہارت کی اہمیت یعنی پاکی کی اہمیت ان 6 چیزوں میں اور مل جاتی ہے، جیسے کہ جسمانی پاکی، شخصیت کا نکھرنا، بیماریوں سے نجات، روحانی مسرت، جسمانی پھرتی اور رحمت کا نزول۔ اچھا، ان 6 چیزوں کی وضاحت اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہے جسمانی پاکی۔ جسمانی پاکی سے مراد شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جسمانی اعضاء کو صاف ستھرا رکھنا، یعنی انسانی اعضاء ماحولیات کی وجہ سے اور ڈسٹ کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں یا گندے ہو جاتے ہیں تو ان کو پانی کے ساتھ دھونا اور اچھے طریقے سے ان پر پانی بہانا۔ جیسے سر کے بال ہو گئے، ناخن ہو گئے، ان میں میل کچیل بھر جاتا ہے، اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو مدت کے ساتھ ان کو اکھاڑنا اور استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، اپنے دانتوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھنا۔ اسی وجہ سے سنت جو ہے وہ جمعے کا غسل ہے، آپ کے سارے اعضاء دھل جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے شخصیت کا نکھار،
یعنی طہارت کو حاصل کرنے کے بعد شخصیت میں کس طرح نکھار پیدا ہوتا ہے۔ طہارت انسان کی پاکیزگی کا وہ عمل ہے جو اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے جسم کے اعضاء کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپناتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک بہت خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی میلے کچیلے لوگ نہیں پسند تھے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جایا کرتا تھا۔ پھر دیکھیں نا، صاف ستھرا رہنے میں کتنی حکمت ہے۔ سب سے بڑی بات کہ بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ عموماً بیماریاں ہوتی ہی گندگی کی وجہ سے ہیں۔ طہارت حاصل کر کے نہ صرف آپ کو ظاہری طور پر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے نجات ملتی ہے، بلکہ جو باطنی یعنی ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں اس سے بھی نجات ملتی ہے۔ دیکھیں نا، شیطان اور جرمز یہ ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی خصلت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی انسان کو بیمار، جو ظاہری جرمز ہوتے ہیں وہ انسان کو بیمار کرتے ہیں اور اس کو سست کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شیطان بھی ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمارے دل پہ اٹیک کرتا ہے، ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، سست کر دیتا ہے، عبادت کی طرف نہیں جانے دیتا، پاکی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ تو ہم ظاہری طور پہ بھی بیمار ہوتے ہیں اور باطنی طور پہ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے نفس کو طہارت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ وضو۔ وضو آپ کو بیماریوں سے بھی ظاہری روکتا ہے اور بچاتا ہے، اور آپ کی باطنی بیماریوں سے بھی آپ کو بچاتا ہے۔ نمبر 3 ہے روحانی مسرت۔ طہارت کے عمل سے چونکہ ایک شخص نہ صرف جسمانی طور پر صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھتا ہے بلکہ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کی روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو obviously آپ کی روح، آپ کا دل سب آپ کے کنٹرول میں ہوگا، کیونکہ جب روحانی مسرت حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کو عبادت کرنے میں، نیک عمل کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کی رغبت اس طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے رحمتوں کا نزول۔ جسمانی اور روحانی طور پر طہارت انسان کو پاکیزہ بناتی ہے اور وہ گندگی اور نجاست سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی لیے روحانی طور پر وہ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور صبح شام ذکر و اذکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر لیتا ہے اور اس سے اس کی زندگی مطمئن ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ ایک بہترین نعمت اور وجہ ہے جس سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک و صاف رہتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی۔ ویسے بھی یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیے اور قرآن کو اپنے دل میں بسا لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں روز محشر نجات عطا فرمائے گا۔ آمین۔